بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شب قدر کیا ہے، اور آخر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی ہی امت کو کیوں عطا کی؟ شب قدر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی کیوں؟ ایسا تھا کہ اس امت سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ میں صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم سے، کہ اللہ کے نبی ایک بار شب قدر کے بارے میں بتلا رہے تھے اپنے اصحاب سے، تو ایک صحابی بیٹھا فخر کر رہا تھا، رشک محسوس کر رہا تھا کہ کاش یہ شب قدر وہ ہزاروں سال ان کی عمر تھی۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ اس نبی کی جو امت تھی وہ ہزاروں سال جہاد کیا کرتی تھی۔ تو ایک صحابی نے رشک کیا، تو اللہ نے پھر شب قدر اس کے بدلے میں شب قدر عطا کی۔ اسی طرح اور بھی شب قدر کے حوالے سے کچھ واقعات منقول ہیں۔ ایکچولی جو شب قدر ہے، یقین جانیے، شب قدر یہ وہ رات ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار راتوں بلکہ ہزاروں سالوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور یہ جو شب قدر ہے، یہ شب قدر یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے بارہا اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ رات آخر پوشیدہ ہی کیوں رکھی گئی؟ بالکل اس طرح یہ رات پوشیدہ رکھی گئی کہ جس طرح اللہ نے موت کو پوشیدہ رکھا، نو ون نوز اباؤٹ ڈیتھ دیٹ وین اٹ ول happen، بالکل اسی طرح اللہ نے یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں پوشیدہ رکھی، آخری 10 راتوں میں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے سوچا کہ اگر میں ایک دن مقرر کرتا ہوں، ایک دن بتاتا ہوں کہ اس دن یہ دن جو ہے یہ شب قدر کا ہے، تو جو میری طرح کے جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اسی دن جگاڑ لگا لیں گے۔ نہیں، اللہ یو نو واٹ دیٹ اللہ از اومنی پوٹنٹ، اللہ از مرسیفل، ہی لوز اس۔ 70 ماہوں سے زیادہ وہ ہمیں محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو یہ جو میرا مہینہ ہے، میرے مہینے کے جو آخری 10 دن ہیں اس میں کون کون سے میرے بندے ہیں، میرے پیارے، میرے کون سے ہیں کہ جو شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، شب قدر کی کھوج کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف مکاتب فکر نے بتایا ہے، کسی نے تاک راتوں کا بتایا کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر آپ یہ دیکھیں کہ اٹس آل اباؤٹ یور ڈیسٹنی، یہ آپ کی تقدیر سے متعلق ہے۔ یہ جو رات ہے، اس رات آپ کی اس رات سے لے کر اگلے سال مطلب اسی یعنی کہ دن تک پروردگار دو عالم آپ کی تمام تقادیر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ آپ کی تمام ڈیسٹنی جو ہوتی ہے اس میں رد و بدل آتا ہے۔ آپ کے رزق میں وسعتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جتنے بھی پورے سال کے جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ پھر اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف بھی دراصل اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم شب قدر کی کھوج کریں، ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ اس لیے آخری 10 دن ہیں، کوئی آخری 10 دن پورے اعتکاف میں گزارتے ہیں، کوئی 3 دن اعتکاف میں گزارتے ہیں۔ تو مختلف اوقات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، شب قدر کا کھوج لگاتے ہیں، کیونکہ شب قدر ہمیں عمریں دیتی ہے، ہمارے رزق میں وسعتیں دیتی ہے، ہمیں سکھی صحتیں دیتی ہے۔ اللہ کے جتنے انعامات ہیں وہ ہم شب قدر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے؟
تو پھر سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبرائیل امین پروردگار کی اجازت سے ہر کام عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے دعاؤں اور سال بھر کی تقدیروں کے فیصلوں کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپائے سلامتی اور فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ کہتے ہیں کہ شب قدر کا جب آپ کھوج لگاؤ تو کچھ یوں کرو کہ شب قدر کا جب بھی آپ کھوج لگاؤ تو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرو اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کا پل پل عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سرکش جنات اور شیاطین مقید کیے جاتے ہیں، یقیناً میں اس رمضان المبارک کے لیے اکثر کہتا ہوں، جب میں پروردگار کے انعامات دیکھتا ہوں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بہانے بناتا ہے محمد مصطفیٰ کی امت کو معاف کرنے کے، اور وہ بہانے اس نے اپنے ہی مہینے میں دیے، جس مہینے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور تم جو روزے دار ہو تمہیں پتہ ہے تم کون ہو، تم میرے مہمان ہو، اور تمہیں پتہ ہے اس روزے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ No one give you the reward and no one told about you the reward of this month۔ تو آپ سب سے التماس ہے، ساجد بھائی، سید ساجد علی، جزاک اللہ، آقا کیسر عباس بہت شکریہ، کیس علی عباس بہت شکریہ، HKF احمد اٹالین پیزا بہت شکریہ بولنے والا، ابو بکر کھر جزاک اللہ، عبد القادر جزاک اللہ بہت شکریہ۔ تو ہم نے یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ سمیٹنی ہے، تو میں کچھ شعر بھی آپ سب کی گوش گزار کروں جو اس وقت لائیو ہو، کہ سلاطین عالم کا سلطان اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہیں لاکھ آسمانی کتابیں زمین پر، مگر خدا کا کلام اپنی جگہ۔ اور اس کے ساتھ ہی تعریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی، ساجد بھائی تعریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور قبر میں تشریف لائیں گے آقا، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ یوم علی ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، تو لعنت بھی بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہم الان قتلت امیر المومنین، اللہم الان قتلت امیر المومنین، اللہم الان قتلت امیر المومنین۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ یہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید کہتے ہیں سورج کو، یہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، معلوم ہے دبیر جہاں جاتا ہے سمت مغرب مزار شان علی، یہ شمع جلانے وہاں جاتا ہے۔ تو پھر حضرت علی کا ذکر کریں اور پھر مولا حسین کا ذکر نہ کریں، نواز رسول کا، تو یہ ضروری ہے۔ اور امام حسین کے لیے، امام حسین کی نظر کہ یہاں اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول کافی اشعار لکھے ہوئے ہیں میرے آس پاس۔ ایک لائن بڑی مجھے پسند آئی کہ تو پھر یہ طے ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ خدا کے دین پر زہرا کا دین زندہ ہے، اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ طے ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے۔ بے شک اب تک حسین زندہ ہے، ساری دنیا حسین حسین کرے۔ تو اب سب کا بہت شکریہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں،
آپ تمام دوستوں کا شب قدر کو سمیٹیے، جانیے، تلاش کیجیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور امام حسین کے شعر سے اختتام کرتے ہیں کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ پاکستان پائندہ باد۔